جنوبی کوریا میں چین اور امریکہ کے درمیان کھلے، گہرے اور تعمیری تجارتی مذاکرات ہوئے ہیں۔ چینی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک نے تجارتی و معاشی مسائل کے حل اور تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور چینی نائب وزیر اعظم کے درمیان 3 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرکاری دورے پر چین پہنچے، جہاں وہ اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے اس دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت میں 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی جماعت پاکستان رائٹس موومنٹ نے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران دونوں جماعتوں نے آئین کی بالادستی، حقیقی جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے مل کر جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ ملک میں آزاد عدلیہ اور شفاف نظام کے لیے مشترکہ سیاسی سفر جاری رہے گا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤں نے مہنگائی، غربت اور معیشت کی صورتحال پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کو کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دینے پر ہلال امتیاز سے نواز دیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات میں اعلیٰ سرکاری اعزازات تقسیم کیے۔ اس موقع پر کو پہما شہروز کاشف کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا، جس کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا۔ تقریب میں متعدد شخصیات کو ان کی نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور شجاعت امتیاز سمیت مختلف اعزازات دیے گئے۔ یہ تقریب ملک بھر میں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئیں۔ لاہور میں اچانک کالے بادلوں کے باعث مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی، جس سے شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مال روڈ، جیل روڈ اور گلبرگ سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارش برسانے والا سسٹم کمزور ہے اور بادل جلد چھٹنے کا امکان ہے، جس کے بعد دوبارہ گرمی بڑھ سکتی ہے۔ دوسری جانب این ڈی ایم اے واسا کی ہدایات پر نکاس آب کے لیے آپریشنل سٹاف کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر شہر میں وقتی ریلیف کے بعد موسم کے دوبارہ گرم ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں منشیات کی بڑی سپلائر انمول عرف پنکی کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے، جہاں ڈی آئی جی ساؤتھ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو خط لکھ کر مؤثر قانونی کارروائی اور فل پروف پروسیکیوشن کی درخواست کی ہے۔ خط میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملزمہ نہ صرف منشیات کے منظم نیٹ ورک کی سربراہ ہے، بلکہ اس کے خلاف اسلحہ اور قتل جیسے سنگین مقدمات بھی درج ہیں۔ پولیس نے انمول بلوچ کو عادی جرم اور ہائی پروفائل ملزم قرار دیتے ہوئے اس کی ضمانت کی سخت مخالفت کی ہے اور سزا یقینی بنانے کے لیے خصوصی قانونی ٹیم مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ملزمہ کے پاس کراچی میں منشیات کے پھیلاؤ سے متعلق اہم معلومات موجود ہیں، جن کے حصول کے لیے سخت تفتیش جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کو ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی ڈیجیٹل معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ڈیجیٹل اکنامک سینٹر کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاک چین ڈیجیٹل راہداری کو روزگار کے تعاون کا نیا ذریعہ قرار دیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سی پیک توانائی اور کنیکٹیویٹی کے شعبوں میں گیم چینجر ثابت ہوا ہے اور اب دونوں ممالک کی قیادت مل کر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں جدید منزلیں طے کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نوجوان نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے معاشی استحکام کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے مارکہ حق کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سداسے منیر کی قیادت کو چیلنجز سے نمٹنے پر شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیاں دے چکا ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے بغیر تحقیقات پاکستان پر الزامات لگانا اس کی اپنی دہشت گرد ذہنیت کا عکاس ہے، جس کی زندہ مثال کلبھوشن یادو کی گرفتاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان جنگ میں کامیابی کے باوجود ہمیشہ امن کا علمبردار رہا ہے اور موجودہ دور میں سول و عسکری قیادت کے درمیان مکمل یکسوئی ریاست کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ انہوں نے مارکہ حق کے دوران میڈیا اور سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے ذمہ دارانہ کردار کو بھی سراہا۔
اور پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے، جہاں فی تولہ سونا 1100 روپے سستا ہو گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس کمی کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4,91,362 روپے پر آ گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 943 روپے کی گراوٹ کے بعد 4,21,263 روپے ریکارڈ کی گئی۔ مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں یہ کمی عالمی بازار کے اثرات کے باعث ہوئی ہے، جہاں سونے کا بھاؤ $11 کی کمی کے ساتھ $4,690 فی اونس ہو گیا ہے۔ ایرانی جزیرے لارک کے قریب ایک چینی سپر آئل ٹینکر کی موجودگی نے عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، جو ابنائے ہرمز سے ہوتے ہوئے خلیج فارس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا پایا گیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ ٹینکر چین کی سرکاری شپنگ کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی یہ نقل و حرکت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز عالمی تیل کی تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی سرگرمی یا ممکنہ مداخلت کے نتیجے میں عالمی توانائی منڈی اور تیل کی قیمتوں پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں ڈکیتی کی ایک اور بڑی واردات سامنے آئی ہے، جہاں ڈومیل کے علاقے میں مسلح افراد نجی بینک کی کیش وین چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر گاڑی لے اڑے، جس میں بینک انتظامیہ کے مطابق 8 کروڑ سے زائد کی خطیر رقم موجود تھی۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے نے علاقے میں سیکیورٹی صورتحال اور بینکنگ سروسز پر منتقلی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اور بھارت کو آنے والے دنوں میں شدید معاشی بحران اور توانائی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے باعث مہنگائی کی شرح میں ہوشربہ اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں کو محدود وسائل استعمال کرنے اور زر مبادلہ بچانے کی ہدایت کر دی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی سرکاری تیل کمپنیوں کو ماہانہ 300 ارب روپے کا بھاری نقصان ہو رہا ہے، جس نے حکومتی خزانے پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے۔ اس معاشی غیر یقینی کی وجہ سے بھارتی اسٹاک مارکیٹ ایشیا کی کمزور ترین مارکیٹ بن چکی ہے اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کا بحران آنے والے مہینوں میں مزید سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔